اردو خبر کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کشیدگی سے متعلق اب تک کی آنے والی تازہ ترین خبروں سے یقیناً آپ لوگ آگاہ ہوں گے۔ البتہ بہت سے لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ فلسطینی عسکریت پسندوں نے غزہ کی پٹی سے ملحقہ اسرائیلی علاقوں پر اچانک حملہ کیسے کر دیا۔ اسرائیل جو اپنے پاس آئرن ڈوم نامی سب سے مضبوط دفاعی نظام رکھنے کے دعوے کرتا ہے، اس حملے کو روکنے میں ناکام کیوں رہا؟ اس سلسلے میں یقیناً اس وقت لاتعداد مباحثے اور ہنگامی اجلاس ہو رہے ہیں۔ تحقیقاتی ٹیمیں بھی اپنے کام میں مصروف ہیں، لیکن فی الحال جو بظاہر نظر آنے والی صورتحال ہے، اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حماس کے اس طوفان الاقصی آپریشن کی وسعت اور چونکا دینے والی برق رفتاری نے اسرائیلی دفاعی نظام کو بری طرح ناکام کر دیا ہے، جو ایسے حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ دوستو، یہ ساری صورتحال اتنی اچانک اور غیر یقینی تھی کہ ابھی تک اس پورے معاملے کو سمجھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جبکہ اسرائیل اور فلسطین میں اس وقت بھی دو طرفہ حملے جاری ہیں اور صورتحال کی سنگینی اور ہولناکی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ تاہم اس سلسلے میں کئی سوالات بھی جنم لے رہے ہیں، جس میں سب سے اہم سوال یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ حماس کا اسرائیل پر زمین، فضا اور آبی راستے سے ناقابل یقین حد تک برق رفتار حملہ کیسے ممکن ہوا، اور آئرن ڈوم کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، عسکریت پسندوں اور عام شہریوں کی جانب سے جاری کردہ کئی ویڈیوز کے تجزیے سے یہ سمجھنے میں مدد ملی ہے کہ حماس نے غزہ سے اب تک کے سب سے مربوط حملے کی ابتدا کیسے کی۔ جب یہ حملہ شروع ہوا تو بہت سے اسرائیلی شاید سو رہے ہوں گے۔ سنیچر یہودیوں کے لیے سیبت کا دن تھا، جس کا مطلب ہے کہ بہت سے اسرائیلی اپنے گھروں میں دوستوں سے ملاقاتوں یا پھر عبادت گاہوں میں وقت گزارنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ لیکن اچانک صبح سویرے راکٹوں کی برسات نے ایک ایسے حملے کے آغاز کا اندیہ دیا جو وسعت اور منصوبہ بندی کے حساب سے بے حد غیر معمولی تھا۔ برسوں سے اسرائیل نے غزہ کی پٹی کو رکاوٹوں کے ذریعے الگ تھلگ کر رکھا ہے، لیکن سنیچر کے روز حماس کی جانب سے چند ہی گھنٹوں میں یہ رکاوٹیں عبور کر لی گئیں۔ صبح تقریباً 6:30 بجے کا وقت تھا جب راکٹوں کی برسات شروع ہوئی۔ غزہ کی پٹی کو کنٹرول کرنے والی تنظیم حماس کے کمانڈوز اکثر راکٹوں کے استعمال جیسی حکمت عملی استعمال کرتے رہے ہیں۔ حماس کے ان راکٹوں کے خلاف اسرائیل کا جدید ترین آئرن ڈوم نامی دفاعی میزائل نظام عموماً مؤثر ثابت ہوتا ہے، لیکن سنیچر کی صبح انتہائی مختصر وقت میں داغے گئے ہزاروں راکٹوں نے اس نظام کو بھی غیر مؤثر کر دیا۔ ناظرین، اسرائیل کے آئرن ڈوم کو کرۂ ارض پر سب سے مؤثر فضائی دفاعی نظام میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ اسے خاص طور پر غزہ اور جنوبی لبنان سے مختصر فاصلے کے خطرات کا جواب دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اور 2011 میں اس کے آپریشنل ہونے کے بعد سے اس نے ہزاروں راکٹوں کو روکا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ میزائل ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے ہتھیاروں کے سب سے عام ہتھیاروں میں سے ایک ہے، اور اس نے گزشتہ دہائی میں مختلف تنازعات میں بے شمار شہریوں کی جانیں بچائی ہیں۔ اسرائیلی دفاعی افواج کا کہنا تھا کہ آئرن ڈوم انتہائی مؤثر ہے، جس کا ثبوت مئی میں اسلامی جہاد کی طرف سے فائر کیے گئے راکٹ سالو کے دوران اس نظام کی کامیابی کی شرح تھی، جو کہ 95.6% تھی۔ آئرن ڈوم کو پہلی بار 2007 میں باقاعدہ مربوط کیے جانے کا آغاز کیا گیا تھا۔ 2008 اور 2009 میں ٹیسٹ کے بعد پہلی آئرن ڈوم بیٹریاں 2011 میں لگائی گئیں۔ اس کے بعد سے اس نظام کو کئی بار اپ گریڈ کیا جا چکا ہے، تاہم اس بار آئرن ڈوم پر بھروسہ اسرائیلی افواج کو بے حد مہنگا پڑ گیا۔ راکٹوں کی اتنی بڑی تعداد ثابت کرتی ہے کہ اس حملے کی منصوبہ بندی مہینوں سے جاری تھی۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ پہلے مرحلے میں 5000 راکٹ داغے گئے، جبکہ اسرائیل کے مطابق داغے گئے راکٹوں کی تعداد حماس کی جانب سے بتائی گئی تعداد سے نصف تھی۔ غزہ کی پٹی سے 60 کلومیٹر دور اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب تک الارم بجنا شروع ہوئے، اور جلد ہی مغربی بیت المقدس اور دیگر شہروں میں جہاں جہاں میزائل گرے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ راکٹوں کی اس برسات کے دوران حماس کے مسلح جنگجو ان مقامات پر اکٹھے ہوئے جہاں سے انہوں نے غزہ کو الگ کرنے کی رکاوٹیں عبور کرنا تھیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے اپنی فوج اور آباد کاروں کو 2005 میں غزہ سے نکال لیا تھا، لیکن اب تک غزہ کی فضا، سرحدوں اور ساحلوں پر اسرائیل کا ہی کنٹرول ہے۔ غزہ کی پٹی کے گرد کہیں کنکریٹ سے بنی دیوار ہے تو کہیں کانٹے دار باڑ نصب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوجی چوکیاں موجود ہیں، جبکہ ایسے ہی حملوں کی روک تھام کے لیے کیمرہ نیٹ ورک اور سینسر بھی نصب ہیں۔ چند ہی گھنٹوں میں اس رکاوٹ کو مختلف مقامات پر پار کر لیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے ڈیفنس سسٹم، کیمرہ نیٹ ورک اور سینسرز کے باوجود حماس نے ان تمام رکاوٹوں کو کیسے عبور کر لیا؟
हमास के चंद जंगजुओं ने तो इस रुकावट को मुकम्मल तौर पर बाईपास किया, जिसमें फिजाई ग्लाइडर्स भी शामिल थे। जारी करदा फुटेज में कम से कम 7 ऐसे फिजाई ग्लाइडर इसराइल में देखे गए। एक और तस्वीर में 5 मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लह जंगजू खारदार रुकावट के एक हिस्से से गुजरते हैं जिसे काटा जा चुका है। एक और हिस्से पर एक बिल्डोजर की मदद से खारदार रुकावट को गिराया जा रहा था। यहाँ दर्जनों मुसल्लह अफराद मौजूद थे, जिनमें से चंद तकसीम करने वाली रुकावट को अबूर करना शुरू कर देते हैं। करीम शालोम से तकरीबन 43 किलोमीटर दूर गजा के शुमाल में हमास की जानिब से एरीज के मकाम पर खारदार रुकावट को पार करने की एक और कोशिश की जा रही थी। यहां से जारी होने वाली फुटेज में दिखाया गया कि कंक्रीट के बैरियर पर धमाका होता है। गजा की पट्टी पर 7 सरकारी क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, जिनमें से 6 इसराइल और 1 मिस्र के कंट्रोल में है। तहम चंद घंटों के अंदर हमास ने पूरी सरहद से इसराइली इलाके में घुसने का रास्ता ढूंढ लिया। हमास के जंगजू गजा से निकलकर हर सिमत फैल गए। इसराइली हुक्काम से हासिल शुदा मालूमात से मालूम होता है कि वो 27 मकामात पर हमला आवर हुए और बज़ाहिर इन्हें हुक्म था कि वो देखते ही गोली चला दें। हमास के जंगजू सबसे दूर जिस मकाम पर पहुंचे वो गजा के मशरिक में 22 किलोमीटर दूर उफाकम का कस्बा है। सदीरूत में जंगजू एक ट्रक में कस्बे से गुजरे जो गजा के मशरिक में 3 किलोमीटर दूर है। तकरीबन 1 दर्जन मुसल्लह जंगजू अश्किलोन की खाली सड़कों पर देखे गए, जो एरीज के शुमाल में वाक़ है। जनूबी इसराइल के मुतअद्दिद मकामात पर ऐसे ही मनाजिर देखे गए और इसराइली हुक्काम ने आम शहरियों को घरों में छुप जाने की ताकीद की। रहीम के करीब एक सहरा में एक मौसीकी फेस्टिवल हो रहा था, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवान शिरकत कर रहे थे। एक ऐनी शायद ने मीडिया को बताया कि मुसल्लह जंगजू हथियारों से भरी एक वैन में घूम रहे थे और इब्तिदाई फायरिंग के बाद 3 घंटे तक मजीद इसराइलियों को निशाना बनाने के लिए तलाश करते रहे। इन मालूमात से यह तस्दीक की जा सकती है कि मौसीकी फेस्टिवल और दीगर मकामात से लोगों को यरगमाल बनाया गया था और इन्हें गजा ले जाया गया। इसराइल का कहना है कि तकरीबन 100 के करीब फौजी एहलकार और आम शहरी अगवा कर लिए गए हैं। नाज़रीन, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम खास तौर पर डिजाइन किया गया था कि शहरी आबादियों को अचानक होने वाले रॉकेट हमलों और किसी भी जानी नुकसान से बचाया जा सके। लेकिन इस सारी सूरत हाल का जायजा लेने पर जो तफसीलात सामने आई हैं, इनके मुताबिक हमास ने एक बार एक बड़े पैमाने पर बाकायदा फूल प्रूफ मनसूबा बंदी करके हमला किया, जिसकी वजह से इसराइली अफवाज का दिफाई निजाम इब्तिदाई चंद घंटों के लिए बुरी तरह नाकाम हो गया। बैनुल अक़वामी मीडिया की तरफ से बैरूई कस्बे से सामने आने वाली फुटेज में जाहिर होता है कि हमास के कई हमला आवर जंगजू 4 आम शहरियों को जबरदस्ती साथ ले गए। इसके अलावा मुतअद्दिद वीडियोस ऑनलाइन देखी गई हैं, जिनमें चंद इसराइली गजा के पुरहजूम गलियों में घुमाए जा रहे हैं। इसराइली आबादियों के साथ साथ हमास ने 2 फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया। इनमें से जकम और दूसरी रहीम में मौजूद फौजी अड्डे थे। रहीम से सामने आने वाली फुटेज में कई जली हुई गाड़ियां इस अड्डे के करीब सड़क पर नजर आती हैं। ये वाज़े नहीं है कि यहाँ होने वाली लड़ाई में कितने अफराद हलाक हुए। हमास के सोशल मीडिया चैनल्स पर कई बार हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की लाशों की तस्वीर शाया की गई हैं।